موٹر ویز پر دھند کراچ کئی سیکشن بند کر دیے گئے۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، لاہور سیالکوٹ موٹر وے، M3 لاہور سے درخانہ تک دھند اور اسموک کے باعث بند۔ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات پر سفر کرنے کو ترجیح دیں، ترجمان موٹر وے کا مشورہ۔ سندھ کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، شرجیل میمن سے ایکسائز کا محکمہ واپس، مکیش کمار چاولہ ایک بار پھر وزیر ایکسائز تعینات۔ شرجیل میمن کے پاس اطلاعات اور ٹرانسپورٹ کے محک پہ رہ گئے۔ دوست علی راہمو کو صوبائی وزیر سے مشیر بنا دیا گیا۔ محمد علی ملکانی کو لائیو سٹاک فشز کا محکمہ دے دیا گیا۔ سندھ کابینہ میں باول بھیو کی واپسی، جنگلات اور جنگلی حیات کا مشیر تعینات کر دیا گیا۔ جبار خان، لال چند، راجویر سنگھ، عثمان ہنگورو، وقار بھیدی، قاسم نوید قمر اور دیگر معاونین خصوصی تعینات۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے، کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ سے خطاب، کہا فتنۃ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کوپ 29 میں شرکت کے لیے باکو روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ 2 روز تک باکو میں قیام کریں گے۔ مراد علی شاہ پیر کو وطن واپس آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ وطن واپسی پر اپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا اگلے ہفتے سے لاک ڈاؤن کا اعلان۔ لاہور اور ملتان میں اگلے جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموک کی صورتحال دیکھ کر لاک ڈاؤن پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی لگا دی، لوگ رضاکارانہ گھروں سے نہ نکلیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ خدشہ ہے 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کا پشاور میں پی ٹی آئی اجلاس سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی پارٹی لیڈر ہیں، میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف بانی کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں کیونکہ ان کا سیاسی پیغام ورکرز تک پہنچانا مشکل ہے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے خطاب کے وقت شرکا کو موبائل بند کرنے کی ہدایات دی گئی۔ اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی فائنل کال پر سخت احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے حکمت عملی پر مشاورت بھی کی گئی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں تحریک کا نقطہ آغاز پورا ملک ہوگا، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے۔ فائنل کال آ گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ خدا کر کے پاکستان کی اکانومی کو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں اب خلل ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں ان کی۔ دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سنوار لیں گے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ لیگ قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے قمر باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ عدلیہ سے ساز باز کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ سوات، چترال اور مالم جبہ سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری، وادی کلام میں 2 روز سے برف باری۔ ڈن میں برف باری تودہ گرنے سے کلام روڈ بند ہو گیا۔ 100 سے زائد سیاح اور مقامی افراد پھنس گئے۔ سوات میں سیاحوں کی آمد بڑھ گئی۔ چترال میں بھی 2 روز سے بارش اور موسم سرما کی پہلی برف باری۔ کریم آباد، تورکہو، موڑکہو، شندور اور یارخون کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ آئی سی سی نے بھارت سے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ جانے کی تحریری وجوہات مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کو قوانین کے تحت ٹھوس وجوہات بتانا ہوگی۔ تحریری وجوہات جائز نہ ہوئی تو آئی سی سی بھارت کو پاکستان آنے کا کہے گا۔ بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں نئی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ٹیم کی عدم شرکت سے آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ لگایا گیا۔
بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے ٹور پر بھی اعتراض. انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے مطالبے پر آئی سی سی نے ٹرافی آزاد کشمیر نہ لے جانے کا کہا. ذرائع پی سی بی نے بھارتی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا بھارت کا آئی سی سی ٹرافی ٹور پر اعتراض ناجائز ہے. ٹرافی کا شیڈول اور روٹ آئی سی سی کا منظور کرتا ہے. آئی سی سی خود روٹ اور شیڈول فائنل کرنے کے بعد کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ ماضی میں شیڈول اور ٹرافی ٹور کا روٹ فائنل ہونے کے بعد کبھی تبدیل نہیں ہوا. بھارت 2023 کی ورلڈ کپ ٹرافی لداخ کے متنازع علاقے کیسے لے کر گیا تھا؟ ٹرافی آج اسکردو سے سفر کا آغاز کرے گی. روٹ میں ہنزا، گلگت، مری اور مظفر آباد بھی شامل. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم. ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہ کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ بڑھانے پر آئی ایم ایف راضی. حکومت نے صوبائی سرپلس بجٹ پر قائل کر لیا. زرعی ٹیکس پر جزوی کامیابی. تمام صوبے زرعی آمدن پر پنجاب کی طرح سپر ٹیکس لگائیں گے. حکومت نے بیرونی فائننسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی کرا دی. آئی ایم ایف کا قرض پروگرام کی شرائط پر مکمل عمل کا مطالبہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے $1 ارب کلائمیٹ فائننسنگ پر بھی بات کی. آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ اقتصادی جائزہ مارچ میں ہوگا. تم لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے دھاندلی کر کے جماعت اسلامی کو شکست دے کے 3-4 کالمی خبریں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بیٹھ جائے گی, جماعت اسلامی شکست مان لے گی. کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر احتجاج. امین جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ڈاکہ ڈال کر ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. پولنگ اسٹیشن کے دروازے بند کر کے نتائج تبدیل کیے گئے. اس بار اپنا حق چھینے نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن کے بعد سپریم کورٹ بھی جائیں گے. شارع فیصل بند کریں گے اور وزراء ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں جماعت اسلامی بڑے دل کے ساتھ شکست تسلیم کرے اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لے. کراچی سمیت سندھ بھر میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب. بلاول بھٹو کا اظہار تشکر. کہا عوام نے پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست مسترد کر کے عوامی خدمت کو چنا. حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی. آئی ایس آئی انسداد دہشت گردی ونگ اور سی ٹی ڈی کی اسلام آباد میں کارروائی. فتنۃ الخوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار. دہشت گرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھی. ملزمان سے بھاری مقدار میں بارودی مواد بھی برآمد کر لیا گیا. اسلام آباد سے گرفتار دہشت گرد کی نشاندہی پر سوات میں بھی آپریشن کیا گیا. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کا کیس. چشمدید گواہان نے گرفتار مرکزی ملزم جاوید عرف سمیر کو شناخت کر لیا.